الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر جب وہ اذن خیال دیتے ہیں دل سے حسرت نکال دیتے ہیں جب وہ اذن خیال دیتے ہیں دل سے حسرت نکال دیتے ہیں خود بھی با کمال ہے آقا بھیک بھی با کمال دیتے ہیں اور اپنی توصیف کے لیے آقا اپنی توصیف کے لیے آقا کیسے کیسے خیال دیتے ہیں اور اس کی قسمت جس کو نبی نے کہا اس کی قسمت جس کو نبی نے کہا جا جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں اور یہ نیازی ان کی کرم نوازی ہے اور یہ نیازی ان کی کرم نوازی ہے کہ غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں کہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام دیا بس وہی میری زندگانی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا پایا شکر کہ جس سے ہم نے اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے ایک بار پھر اللہ رب العزت کا ہم پر خاص فضل و احسان ہے کہ صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں ہم اور آپ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی احسن نوید خان نیازی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے انشاءاللہ آج گفتگو فرمائیں گے آج جو ہم نے موضوع یہاں پر چنا ہے کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ موضوع جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ آج زکوٰۃ پہ گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ جس کا مفہوم ہے کہ نماز کی پابندی کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ گویا مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ کے رسول کی فرمانی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو یہ اس چیز کی طرف واضح ترغیب ہے قرآن پاک میں بیشتر جگہوں پر بیشتر مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کی تائید کی گئی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے ہم اور جو سوالات ہیں آپ اس حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور سوالات کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات اس موضوع سے متعلق جو بھی سوالات آپ کرنا چاہیں ہمیں کمنٹس میں آپ سوالات کریے انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے گوشے گزار وہ سوالات کریں گے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان سوالات کا جواب بھی حاصل کریں سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے اور یہ کن کن لوگوں کو دی جاتی ہے مستحقین زکوٰۃ کون کون ہیں یہ ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کیا ہے ان کے مستحقین کون کون ہیں اور اس کا نصاب کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان خمسہ جو 5 ارکان مشہور ہیں ان ارکان خمسہ میں سے تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے برس زکوٰۃ فرض کی گئی اور زکوٰۃ ایسا فرض ہے ایسا رکن ہے دین کا کہ اگر کوئی بندہ اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب بعض سرکش لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو آپ نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد فرمایا یعنی
ایسا رکن ہے، ایسا فرض ہے کہ کوئی اگر زکوٰۃ کا انکار کرے اور کہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو جو حکومت اسلامیہ ہے وہ ان سے جبراً وصول کرے. یعنی زکوٰۃ ایسا رکن ہے کہ دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہی دینی ہے، اس کی معافی نہیں. تو زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، کس پر فرض ہے، آیا ہر بندے پر فرض ہے یا کسی کو ریلیکسیشن بھی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہوتا ہے، لغوی معنی ایک ہے زکوٰۃ کا پاک کرنا، اور ایک معنی ہے زکوٰۃ کا بڑھنا، بڑھوتری، پرورش. تو اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں اس مخصوص مال کو جو شریعت نے لازم فرمایا ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو مالک بنا کر دینے کا. یعنی وہ مخصوص مال جو شریعت نے لازم فرمایا، وہ مخصوص مال اللہ کی رضا کے لیے کسی کو مالک بنا کر دینا، یہ ہے زکوٰۃ. یعنی اسے مالک بنا کر دیا جائے گا، تملیک اس کے اندر ضروری ہے. اب جو میں نے لغوی معنی بیان کیا تھا نا کہ ایک ہے پاک کرنا اور ایک ہے بڑھنا، تو یہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بندے کے مال کو پاک کر دیتی ہے. یعنی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی جیب سے جا رہا ہے، لیکن یہ حقیقت میں فری میں نہیں جا رہا، یہ جا کے ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، سروس کراتے ہیں، تو اس کے ہم چارجز دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چارجز ہم دے رہے ہیں، یہ ہم اپنی گاڑی صاف کرا رہے ہیں، یہ اس کی سروس کرا رہے ہیں، ٹیوننگ کرا رہے ہیں، ہماری جو گاڑی ہے یہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی، اور اس کی سروس اور ٹیوننگ ہو گئی تو یہ ہم نے اس کے پیسے دیے ہیں، یہ اس کے بدلے میں ہمیں سب ہماری گاڑی ٹھیک ہو گئی. تو ایسے ہی زکوٰۃ کو آپ سمجھ لیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو آپ کا بقیہ مال ہے اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اس کی سروس ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی جو آلائش ہیں وہ دور ہو جاتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال بڑھتا ہے. بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری جیب سے جا رہا ہے، میرا مال کم ہو رہا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ جو مال وہ خرچ کرتا ہے یہ مال اس کا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ بروز قیامت اسے یہ کام آئے گا. ایک اور دوسرا یہ کہ یہاں دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ آخرت میں تو اللہ اجر عطا فرماتا ہی فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ بندے کو محروم نہیں کرتا، تو دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کا مال بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو لوگ باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان پہ خاص رحمت، خاص مہربانی ہوتی ہے کہ مال کی تنگی کا شکار نہیں ہوتے. اگر کبھی جو ہے آزمائش کے طور پر ایسا ہو بھی جائے تو وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں، یعنی ان کے معاملات رکتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے وہ برکت ہوتی ہے جو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ ان پہ فرما رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے، جن پر لازم ہے وہ صدقے دل سے دیں، خندہ پیشانی سے دیں، خوش ہو کر دیں، یہ سمجھ کے نہیں کہ گھٹ گھٹ کے نہیں کہ جو ہے وہ دل پہ پتھر رکھ کے کہ جو مال جا رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خوش ہو کر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے محبوب کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، قرآن و سنت میں مجھے اس کی تعلیم فرمائی گئی ہے، تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اسے سعادت سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جس کو بھی زکوٰۃ دیں، مستحق کے زکوٰۃ کو سعادت سمجھ کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکات ملیں گی. اب جو ہے یہ تو ہو گئی زکوٰۃ کی لغوی تعریف اور زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف. اب یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے. لیکن جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے یعنی رقم اس کے پاس موجود ہو، چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو، یعنی وہ بانڈز کی شکل میں ہو، پرائز بانڈز ہوں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہوں، یا اس کے پاس کیش کی صورت میں ہو، اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو.
حاجت اصلیہ سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی حاجات زندگی کی کہ جن کے بغیر بندے کا گزارا نہیں، جیسے رہنے کا مکان ہے، پہننے اوڑھنے کے کپڑے ہیں، پھر ان کپڑوں کے اندر بھی جیسے گرمی کے لیے چند جوڑے سردی کے لیے، مخصوص تقریبات کے لیے چند جوڑے، یہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ حاجت اصلیہ ہے۔ تو حاجت اصلیہ سے زائد جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس نقد ہو، تو اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوگی 2.5% کے حساب سے، یعنی 40واں حصہ دینا ہے۔ اچھا، دین، اس کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حاجت اصلیہ جو میں نے کہا نا لفظ استعمال کیا، یہ حاجت اصلیہ کے اندر دین بھی شامل ہے، قرض بھی شامل ہے، یعنی اگر اس بندے پہ قرض ہے تو اس قرض کو بھی مائنس کیا جائے گا، منہا کیا جائے گا، قرض کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے وہ الگ سے اس لیے نہیں کہا کہ جب حاجت اصلیہ کا لفظ میں نے استعمال کر دیا تو حاجت اصلیہ کے اندر جو ہے وہ دین آٹومیٹیکلی شامل ہے، لیکن وہ سب کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے اس کی اہتمام کی غرض سے جو ہے اسے الگ سے بھی ایکسپلین کر دیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا نصاب۔ اچھا، اس نصاب کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے، ہولان ہول، یعنی پورا ایک قمری سال گزرے، یعنی بندے کے پاس ایسا نہیں ہے کہ اتنا مال آیا تو اس پہ فوراً زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں، یہ مال اس کے پاس آیا اور اس پر 1 سال گزرے پورا، اور 1 سال قمری اعتبار سے، یعنی جو چاند کے مہینے ہیں قمری اسلامی مہینے، وہ ایک قمری سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اچھا، اس کے اندر سال کے شروع کا اور سال کے آغاز کا اعتبار ہوگا، بیچ کا نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آج ہے 8 رمضان، 8 رمضان شروع ہو گئی غالباً، 8 رمضان ہے، اگر 8 رمضان کو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، آپ اتنے کے مالک ہیں فرض کریں سپوز، اب اگلی 8 رمضان کو اگر آپ کے پاس نصاب کے مطابق، زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق مال ہے تو آپ پہ 8 رمضان کو زکوٰۃ فرض۔ اب یہ جو بیچ کا ٹینیور ہے، اس میں مال اگر کم زیادہ ہو رہا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی سال کے شروع میں اور آخر میں آپ کے پاس نصاب پورا ہونا چاہیے، اگر نصاب پورا ہے تو زکوٰۃ آپ پہ لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب آ جائیں جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق کی طرف کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ بندہ جس کے پاس نہ زکوٰۃ کا نصاب ہو نہ قربانی کا نصاب ہو، اور وہ آدمی ہاشمی نہ ہو، بنو ہاشم سے نہ ہو، وہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے، جو میں دونوں نصاب کی بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں، ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب، تو جو ہے یہ جو میں نے بیان کر دیا، قربانی کا نصاب بھی یہی ہے، لیکن اس میں دو فرق ہیں۔ وہ 2 فرق یہ ہیں کہ ایک تو زکوٰۃ کے اندر ہولان ہول شرط ہے، پورا سال گزرنا، قربانی کے اندر پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایام قربانی ہیں، ایام نہر ہیں، ان کے اندر آپ کے پاس نصاب ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر طرح کے مال پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ سونے پر۔ زکوٰۃ کس پر؟ چاندی پر۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ نقدی پر، کیش، نقد رقم جو ہے وہ، چاہے اب آپ کے پاس وہ نقد ہو یا اس کے چیکس ہوں یا سرٹیفکیٹس ہوں یا بانڈز ہوں، آپ نے مطلب وہ آپ کے پاس آنی ہے۔ مال نامی پر، یعنی مال تجارت، جو آپ کا مال تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ادروائز آپ کے پاس جو پہننے اوڑھنے کے کپڑے ہیں، اگر آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں نہیں پھر تو مال تجارت ہے، لیکن اگر آپ کپڑے کا کام نہیں کرتے تو ویسے جو آپ کے پاس کپڑے ہیں، جو آپ کے پاس کتابیں ہیں، بکس ہیں، اور جو آپ کا فرنیچر ہے، اگر آپ فرنیچر کا کام نہیں کرتے تو، یا اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اب وہ حالانکہ ہیرے جواہرات ہیں، لیکن ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، پتھروں پر، ہر شے پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قربانی کا جو نصاب ہے اس کے اندر ہر شے کو شامل کیا جاتا ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو بھی سامان ہے،
اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہے تو آپ پہ قربانی لازم ہے. تو جب آپ پہ قربانی لازم ہے تو اب آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. یعنی پتہ چلا کہ لوگ کتنی طرح کے ہو گئے؟ 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ گروہ ہے لوگوں کا کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے. دوسرا وہ گروہ ہے لوگوں کا کہ جن پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے، کہ قربانی کے وجوب والا نصاب ان کے پاس موجود ہے. چونکہ زکوٰۃ کا نصاب ان کے پاس نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ تو ان پہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قربانی کا نصاب جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اس لیے وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے. اور تیسری کیٹیگری، تیسرے وہ لوگ ہو گئے کہ جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں، یعنی مستحق کے زکوٰۃ ہیں، انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک یعنی غنی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، شریف فقیر میں نے بتا دیا کس طرح کا ہوگا کہ جس پہ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ وہ بنو ہاشم میں سے نہ ہو. بنو ہاشم سے مراد آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل حارث. یہ جو 5 بزرگ ہیں، ان 5 بزرگوں کی جو اولاد ہے یہ ہاشمی، ان کے اوپر زکوٰۃ اور جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں وہ نہیں لگتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے خود منع فرمایا. احادیث سے صحیحہ صریحہ میں موجود ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا خاص زکوٰۃ کے لیے کہ یہ چونکہ لوگوں کے مال کا میل ہے. تو بنو ہاشم جو ہیں یہ لوگوں کے مال کا میل ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا پروٹوکول ہے. یہ ان کے مقام اور مرتبے کے مناسب نہیں، شایان شان نہیں کہ لوگوں کے مال کا میل انہیں دیا جائے. لیکن یہ بھی یہاں ملحوظ رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بنو ہاشم میں سے کوئی مستحق ہو مدد کا، کوئی غریب ہو یا واقعی وہ شریف فقیر ہو تو اب زکوٰۃ تو اس پہ لگتی نہیں ہے، تو اب آپ اس کی مدد ہی نہ کریں، زکوٰۃ بھی نہ دیں اور مدد بھی نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ زکوٰۃ تو اسے نہیں دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بقیہ جو آپ کا مال ہے، فریش مال، وہ آپ ان کی خدمت میں پیش کریں اور ان کی بھی حاجات کا، ضروریات کا خیال ضرور رکھیں. اس لیے کہ ان کا خیال رکھیں گے تو حضور جان عالم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جو آپ ان کا خیال کریں گے اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا. زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے، وہ تو جہاں دینی ہے، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ آپ انہیں دیں، وہ تو آپ کا فرض ہے. لیکن جو دیگر سادات ہیں یا ہاشمی خاندان کے جو حضرات ہیں ان کی جو آپ خدمت کریں وہ آپ اپنے فریش مال سے کریں، زکوٰۃ سے نہ کریں، زیڈ اکاؤنٹ سے نہ کریں. وہ فریش مال سے جو آپ ان کی خدمت کریں گے اس کا اجر آپ کو دگنا چگنا انشاءاللہ ملے گا. جتنا آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ اجر آپ کو اس کا ملے گا اللہ کی طرف سے. ایک تو آپ فرض تو آپ نے ادا کیا ہی کیا، فرض سے اوپر یعنی ایک آپ کی ڈیوٹی ہے اور ایک اوور ٹائم ہے. ڈیوٹی تو یعنی آپ نے ادا کر دی، زکوٰۃ دے دی، اب آپ اوور ٹائم، تو آپ جو اوور ٹائم کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو اجر جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ ملے گا. تو یہ ہو گئی بات زکوٰۃ کی لغوی تعریف بھی ہو گئی، زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف بھی ہو گئی، زکوٰۃ کا نصاب بھی ہو گیا، زکوٰۃ کا کس پر فرض ہے یہ بات بھی ہماری ہو گئی، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے یہ بات بھی ہو گئی. ایک اور اہم بات، لوگ اکثر ہمارے پاس جو ہے وہ آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، کیا ہم رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ رشتہ دار جو ہے بعض رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بعض رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بھی ٹھیک نہیں. یعنی ہر رشتہ دار کو نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ ہر رشتہ دار سے زکوٰۃ کو روکا جا سکتا، بلکہ بعض رشتہ دار وہ ہیں جنہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بعض رشتہ دار وہ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کا اصول کیا ہے؟ بڑا سیدھا سا اس کا اصول ہے، سمپل، کہ ایک ہوتے ہیں اصول اور ایک ہوتے ہیں فروع. اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ،
فرو جمع ہے فرع کی، فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخ. تو جو انسان کے اصول اور فرو ہیں انہیں زکوٰۃ انسان نہیں دے سکتا. اس جڑ سے مراد یعنی جن سے انسان پیدا ہوا. اب انسان کس سے پیدا ہوا؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، یہ ہو گئے اصول. اور فرو وہ کہ جو انسان سے پیدا ہوئے، شاخ. تو اب جو انسان سے پیدا ہوئے، ٹری ہے نا پورا یہ، تو جو انسان سے پیدا ہوئے ہیں کون؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک. تو یعنی اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، اور فرو کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ زوجین ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی، کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. یعنی کیونکہ یہ تو گویا آپ نے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال لیا. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے. تو اس لیے اصول، فرو اور زوجین یہ ایک دوسرے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، چچا چچی، ماموں ممانی، خالہ پھپھو، جو بھی ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہوں، شرعی فقیر ہوں، غنی نہ ہوں. وہ اگر مستحق زکوٰۃ ہیں اور سید نہیں ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، اولیٰ ہے. کیونکہ انہیں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، کہ صلہ رحمی کا بھی آپ کو حکم ہے تو صلہ رحمی کا بھی اجر ملنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ الحق للقریب، حق جو ہے قریب والے کا ہوتا ہے. آپ جو ہے جو آپ کے قریب آپ کا جو رشتہ دار ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، اسے چھوڑ کے آپ دوسرے شہر میں ڈھونڈ رہے ہیں، دوسرے ملک کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں جو، اور آپ کے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو آپ نہیں پوچھ رہے. تو پہلے آپ اسے، اگر آپ کا رشتہ دار جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے دینا افضل ہے، اولیٰ ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو زکوٰۃ کی میں نے بات کی نا، یہ صرف زکوٰۃ تک نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں سب کا یہی حکم ہے. صدقات واجبہ کیا مراد ہے؟ صدقات واجبہ ان صدقات کو کہتے ہیں جو شرعاً بندے پر لازم ہوتے ہیں. ایک تو یہ زکوٰۃ ہو گئی، دوسرا صدقہ فطر، تیسرا فدیہ کہ جو آپ روزے کا فدیہ دیتے ہیں، اسی طرح چوتھا کفارہ، چاہے جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہو یا قسم کا کفارہ ہو. اسی طرح منت، کہ اگر آپ نے کوئی منت مانی ہے اور اس منت کے اندر جو مال آپ نے دینا ہے وہ. یہ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں ان کا ایک ہی حکم ہے، یکساں حکم ہے. یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو بقیہ صدقات واجبہ بھی نہیں دے سکتے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو بقیہ صدقات واجبہ بھی آپ دے سکتے ہیں. کہ مصارف جو زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف بقیہ لوگوں کے بھی ہیں. اچھا، یہ ہو گئی. اب ایک اور اہم بات، لوگ بعض اوقات ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اسے ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، ہمیں معلوم ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ وہ زکوٰۃ اس پہ لگ جاتی ہے، لیکن ہے وہ سفید پوش. اگر ہم اسے زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو وہ لے گا نہیں، خودداری کی وجہ سے، وہ خودداری کی وجہ سے لے گا نہیں. تو آیا یہ زکوٰۃ دیتے وقت زبان سے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا جو ہے وہ ہم دل ہی دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں اور زبان سے زکوٰۃ کے الفاظ نہ کہیں، ویسے ہی بطور تحفہ دے دیں اگلے کو، بطور گفٹ دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے زبان سے زکوٰۃ کہہ کر ادا کرنا ضروری نہیں، دل میں آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے. زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے کسی کو بھی مالک بنا دیا، مالک بنانا شرط ہے، تملیک ہوگی، مالک دے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب میں جو ہے وہ آپ کا فلاں کام کرا دوں گا، فلاں کام کرا دوں گا، نہیں، مالک بنانا پڑے گا اسے مالک بنا دیں آپ. دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو، زبان سے بھلے زکوٰۃ کے الفاظ نہ کہیں، زبان سے بھلے آپ جو ہے وہ گفٹ کہہ دیں، زبان سے کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر دیں، لیکن قرض نہیں، قرض نہیں. یہ نہیں کہیں گے میں قرض دے رہا ہوں، قرض نہیں. زکوٰۃ وہ مالک بنانا نا، جو قرض کے اندر آپ مالک نہیں بنا رہے، قرض کے اندر تو جو ہے وہ یہ تملیک ہو ہی نہیں رہی، یہ تو صرف آپ واپسی کی بات ہو رہی ہے. مالک بنانا لازم ہے، آپ اسے مالک بنا دیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو آپ کی تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہو. مستحق زکوٰۃ بھی وہ ہونا چاہیے.
جسے آپ دے رہے ہیں ایسے. اچھا، اور اچھی بات بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بجائے جو ہے وہ آپ اس پہ احسان جتا کر اور اس طرح دینا کہ جیسے اکڑ اور تکبر اور اسے حقیر سمجھنا اور جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، یہ بری بات ہے. قرآن مجید فرقان میں فرمایا نا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو، بلکہ کسی کو زکوٰۃ دیں تو یہ سمجھ کر دیں کہ یہ اس کا احسان ہے کہ میرا فرض اس کی وجہ سے اتر رہا ہے، میرا فرض ادا ہو رہا ہے اس بندے کی وجہ سے، تو آپ اسے اپنا محسن سمجھیں، نہ کہ یہ کہ اسے حقیر سمجھیں. اور زکوٰۃ جو آپ سے خرچ کرائی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کا دل مخلوق کے لیے نرم ہو، لیکن اگر آپ کا دل مخلوق کے لیے نرم نہیں ہو رہا، آپ کے دل میں مخلوق کے لیے حقارت اور تذلیل کے جذبات ہیں، تو یہ آپ کیسی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ فرض تو سر سے اتر جائے گا آپ کا، لیکن جو اس کی برکت ہے، جو اس کی روحانیت ہے زکوٰۃ کی، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو اگر آپ جو ہے اس کی روحانیت، اس کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے فوائد و ثمرات من جانب اللہ ہیں، وہ سارے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور دل کے کسی کونے کھانچے میں ذرا سا بھی مخلوق خدا کے لیے حقارت کا پہلو دل نہ لائیں، مخلوق کے لیے نرم ہو جائیں اور یہ سمجھ کے دیں کہ یہ ان کا احسان ہے کہ میرا فرض ادا کرنے کا سبب بن رہے. اچھا، ایک مسئلہ اور یہ ہے، بعض اوقات ہم سے یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں، جیسے آج کل یہ مسئلہ زیادہ ہمارے پاس آ رہا ہے، لوگ کافی جو ہے وہ فون کالز کے ذریعے بھی بعض اوقات پوچھتے ہیں، دال افطار بھی آ جاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے. تو اب ہم اپنے جو امپلائی ہیں، ان امپلائی کو جو ہم سیلری دیتے ہیں، تو آیا ہم اس سیلری کے اندر جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو بھی شامل کر سکتے ہیں؟ مثلا مثال کے طور پر جو ہے کہ جی ایک امپلائی کی جو سیلری ہے وہ 12,000 ہے، تو اب ہم چونکہ لاک ڈاؤن ہے، صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے، تو ہم ایسا کریں کہ ہم اسے جو ہے وہ 9,000 دے سکتے ہیں. 3,000 ہم اپنے زیڈ اکاؤنٹ میں سے اگر شامل کر دیں اور وہ ہم اسے دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. میری دیکھیں، اگر وہ اجیر جو ہے نا امپلائی آپ کا، اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، پھر تو ویسے ہی آپ نکال دینا بات، پھر تو زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال تو قائم ہی وہاں ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس کام کرنے والا اجیر امپلائی ہے وہ ہے مستحق زکوٰۃ، تو آپ اس کی سیلری کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے پیسے شامل کر کے دے دیں کہ جی سیلری دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو آپ اگلے کو اجرت دے رہے ہیں، یہ اجرت ہے. آپ کو حکم کیا تھا؟ صدقے کا، یعنی صدقہ نہیں دے رہے آپ، یہ آپ عوض میں دے رہے ہیں کہ جو آپ نے اس سے کام لیا اس کام کے عوض میں بدلے میں دے رہے ہیں، تو یہ اجرت ہے. اس لیے اجرت اور صدقے میں باہم منافعات ہے، تو لہذا زکوٰۃ اسی صورت میں ادا ہوگی جب کہ زکوٰۃ اجرت کے طور پر کسی کو نہ دی جا رہی ہو، اور زکوٰۃ کے اندر آپ کی عوض کی نیت نہ ہو. زکوٰۃ خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اسے آپ جو مالک بنائیں گے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. یہ جو اجرت کے اندر آپ دیں گے اس طرح، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی، اب کوئی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو. میرا یہ سوال تھا مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ امپلائیز کو ہم جیسے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اچھا ان کی جو سیلری بنتی ہے، جیسے 12,000 روپے ان کی سیلری بنتی ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہیں، ایڈیشنل کر کے اگر ہم دینا چاہیں، جیسے کہ 12 کے پلس کر کے ہم نے ان کو 18-20,000 روپے اگر دے دیے اور پتہ تھا کہ ہاں یہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، اب ہم اس کو سیلری تو دے ہی رہے ہیں اس کی 12,000 روپے، اور پھر وہ فردر اس کو ایڈ کر کے ہم 20,000 روپے تک کر کے دے دیں، 22,000 جی روپے. دیکھیں، ایڈ جو کرنا ہے نا، اس ایڈ کو اگر آپ تنخواہ کے اندر شامل کریں گے نا، تو یہ تو پھر اجرت میں آ جائے گا، یہ تو جائز نہیں ہے. الگ سے آپ جو ہے مینشن کر دیں، الگ سے آپ کہیں کہ جناب آپ بھلے اسے بونس کا نام دیں یا الاؤنس کا نام دیں، لیکن کہیں کہ جی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. اجرت وہ سیلری سے اس کا تعلق نہیں ہے، اجرت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اجرت آپ کی 12,000 ہے، سیلری آپ کی 12,000 ہے، وہ ہم نے آپ کو دے دی.
یہ الگ سے پیسے ہم آپ کو یہ زکوٰۃ کے دے رہے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ کہہ کے دیں گے تو اس کا پردہ شکنی کا معاملہ ہے، پردہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ یہ الگ سے ہم 12 جو آپ کو دے رہے ہیں یہ ہم آپ کو گفٹ دے رہے ہیں. اب بھلے آپ اسے عیدی کا نام دے دیں یا اور کوئی نام دے دیں، لیکن اجرت نہیں، قرض یا اجرت یا سیلری تنخواہ یہ کہہ کے آپ اسے نہیں دیں گے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی احسن نوید خان نیازی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. زکوٰۃ سے متعلق آج ہمارا موضوع ہے. آپ تمام احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ سے متعلق کوئی بھی سوال کرنا چاہیں ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام میں بھی آپ کا سوال شامل کریں گے. اور جنہوں نے فون کالز کے ذریعے یا پیج پر کمنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ہم سے سوالات پوچھے ہیں، انشاءاللہ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. مفتی صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ جیسے کہ گھر میں استعمال کی چیزیں تو ہیں، اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس گاڑی ہے، بائک وغیرہ ہے، ان پہ زکوٰۃ وغیرہ فرض ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہر بندے کی کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ الگ الگ ہے. جو حاجت اصلیہ ہے، حاجت اصلیہ لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ شمار ہوتی ہے. ایک دیہاتی آدمی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے گاڑی، تو اس کے لیے حاجت اصلیہ نہیں ہے. لیکن ایک بزنس مین ہے، گاڑی اس کی ضرورت ہے، گاڑی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اس کے لیے گاڑی جو ہے وہ حاجت اصلیہ ہے. یہی معاملہ لے لیں آپ موبائل کا، کہ موبائل ہے، اب ہر ایک کے لیے حاجت اصلیہ نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے موبائل صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے، انہوں نے موبائل کے اندر گیم کھیلنی ہے، موبائل میں انہوں نے ڈرامے دیکھنے ہیں، موبائل میں انہوں نے موویز دیکھنی ہے، یا موبائل میں انہوں نے ویسے ہی بلا وجہ کی چیٹ کرنی ہے، واٹس ایپ یوز کرنا ہے بلا وجہ کا. تو یہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، یہ لگژری ہے. حاجت اصلیہ کس کے لیے؟ وہ بزنس مین کہ جن کا کام ہی موبائل کے ذریعے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. اسی طرح وہ کام کرنے والے کہ جن کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، ان کے لیے موبائل ضرورت اصلیہ ہے. اسی طرح وہ علماء دین، وہ مفتیان کرام کہ جن سے لوگ فون کے ذریعے شرعی رہنمائی لیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے انہیں شرعی رہنمائی دیتے ہیں، ان کے لیے حاجت اصلیہ شمار ہونا ہے. اسی طرح وہ لوگ کہ جو پردیس میں رہتے ہیں، دور دراز ممالک میں گئے ہوئے ہیں، غیر ملک میں رہ رہے ہیں، اور ان کا گھر والوں سے رابطہ کرنا ضروری ہے، تو وہ رابطہ ان کا صرف موبائل کے ذریعے ہوتا ہے، تو ان کے لیے موبائل حاجت اصلیہ. تو حاجت اصلیہ کا جو معاملہ ہے لوگوں کے اپنے اپنے لائف سٹائل کے اعتبار سے ہر ایک کا، اور اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہوگا. تو گاڑی بعض کے لیے، یعنی یوں کہہ لیں کہ امیر کے لیے حاجت اصلیہ ہے، اور ایک عام غریب آدمی جو ہے جس کو گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اگر شوقی ایسی گاڑی لے لے گا، خرید لے، قرض لے کے لے یا ویسی لے، اس کے لیے گاڑی حاجت اصلیہ نہیں ہے. اسی طرح بائک ہے، اکثر کے لیے حاجت، جن کا بائک کے بغیر گزارا نہیں ہے ان کے لیے حاجت اصلیہ ہے، جس کا ہو اس کے لیے حاجت اصلیہ نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ابھی جیسے کہ نصاب بتایا کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے عوض رقم نقد جو بھی ہے، تو اس میں ہم کم کا شمار کریں گے یا زیادہ کا؟ دیکھیں، کیونکہ سونا 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ تو ایک برابر رقم میں ہے ہی نہیں. دونوں کے جو ہے وہ رقم، دونوں کی نقد الگ الگ رقم ہے. اب ہم کس کے اوپر شمار کریں گے زکوٰۃ؟ شمار ہم ایسے کریں گے کہ دونوں میں سے جس کا بھی نصاب پورا ہو رہا ہو، 7.5 تولے پورا ہو یا 52.5 تولے کے مطابق پورا ہو، زکوٰۃ بہرحال لازم ہوگی. اب چونکہ ہمارے دور میں سونا جو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے، چاندی بہت نیچے ہے، تو اس لیے ہم عام طور پر اب شمار کرتے ہیں چاندی کا، کہ چاندی کے ذریعے جو ہے 52.5 تولے چاندی، اور وہ 52.5 تولے چاندی تقریباً بنتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 40 اور 45 کے بیچ میں، 40,000 سے 45,000 کے بیچ میں رقم ہے. وہ اس کا ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، روز جو اخبار کے اندر باقاعدہ آتا بھی ہے، چھپتا بھی ہے، روزانہ سونے کا ریٹ بھی اور چاندی کا ریٹ بھی، اس کو دیکھ لیا جائے اس کے اعتبار سے. ایک سوال اور شامل کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے کہ لاک ڈاؤن کی آج کل صورتحال ہے، ہم سے سوال کیا گیا تھا کہ کہہ رہے میں نے اپنی بیٹی کی فیس بھرنے کے لیے جو ہے یہ رقم رکھی تھی، تو وہ تقریباً جو ہے وہ نصاب سے، جیسے کہ نصاب کے برابر ہے وہ، لیکن وہ فیس بھرنی تھی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یونیورسٹیز نہیں کھلیں، اب اس پہ سال پورا ہو گیا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، جو دین ہوتا ہے نا، دین میں نے پہلے کہا کہ دین کو منہا کیا جاتا ہے، دین منہا کیا جائے گا.
تو جو اسکول کی فیس ہوتی ہے یہ دین ہے, یہ دینی ہے. اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, یہ جو فیس ہے یہ آپ نے دینی ہے. اسی طرح کسی کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, کر لیا آپ نے, اس کو پیسے بھرنے ہیں, یا آپ قسطیں دے رہے ہیں, قسطوں پہ کوئی چیز لی ہوئی ہے, قسطیں دی جا رہی ہیں, یہ دین ہے آپ کے ذمے. تو دین جو ہے وہ منہا ہوتا ہے, مائنس ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ ضرور سوچنے والی بات ہے کہ بیٹی کی فیس آیا جو ہے وہ باپ کے حق میں دین شمار ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ معاملہ تنقید طلب ہے, اس لیے کہ جو ہے وہ فیس اصولاً کس نے بھرنی ہے؟ بیٹی نے. جی جی باپ تبرعاً دے رہا ہے نا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں, یہ ایسے ہے بعض اوقات ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں نا کہ لوگوں کہتے ہیں کہ بھئی عورت جو ہے, عورت کے پاس زیورات ہیں تو عورت پہ زکوٰۃ لازم ہے زیورات کی. اب وہ آگے سے کہتی ہیں ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو بھائی زکوٰۃ کے اندر مرد یا عورت کی تفریق نہیں ہے, مرد ہو یا عورت ہو, زکوٰۃ سب پہ. زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہوگا اس نے دینی ہے. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے, قرض لے کے زکوٰۃ دے, اپنی کوئی چیز بیچ کے زکوٰۃ دے. اور اگر کوئی اس کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہے تبرعاً تو صحیح ہے, یعنی اس کے باپ نے دے دی, اس کے بھائی نے دے دی, اس کے شوہر نے دے دی تو چلے گا, کہ یہ انہوں نے اس کی طرف سے وکالت ہو گئی, صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن ان پہ لازم نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شوہر سے جو ہے وہ زبردستی مطالبہ کریں کہ آپ دیں ہی دیں, اور وہ اگر آگے سے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ نہیں دینی ہے. وہ گناہ گار نہیں ہوگا شرعاً. لیکن ترغیب نہیں دلا رہا میں, یہ ترغیب ہم یہی دلاتے ہیں کہ دے دینی چاہیے. شوہروں کو بھی ترغیب یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ جو ہے وہ دے دیں. یہ نہیں کہ اگر وہ بھی نہیں دے رہی اور آپ بھی نہیں دے رہے تو جو ہے وہ گناہ گار ہو رہی ہے. وہ گناہ گار ہو رہی ہے, آپ اسے گناہ سے بچائیں تو آپ جو ہے اس کی طرف سے دے دیں. تو بہرحال جو ہے میں بتا رہا تھا کہ دین جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ میں سے منہا کیا جاتا ہے, مائنس کیا جاتا ہے. تو جو فیسز ہوتی ہیں یہ بھی چونکہ جو ہے وہ دین ہیں تو یہ اس میں سے منہا کی جائیں گی, کیونکہ والدین کی طرف سے یہ بھری جا رہی ہیں. اس لیے کہ ابھی تو جیسے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کمائے, تو وہ ماں باپ کی طرف سے وہ فیس بھری جا رہی ہے. تو وہ اس لیے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جیسے کہ ہم نے یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی کا حصول ہوتا ہے یا کوئی کہیں سے کوئی رقم آئی تو وہ رکھ دی کہ بھائی ہم یہ فیس بھریں گے اس کی. تو اب چونکہ وہ بھرنی تھی لیکن لاک ڈاؤن ہو گیا اور یونیورسٹیز وغیرہ بند ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے وہ بھر نہیں پائے. تو یہ وجہ تھی, اس لیے انہوں نے پوچھا تھا کہ اس پہ ہم جیسے کہ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں. دیکھیں فیس ہے, فیس خیر چونکہ دین ہے منہا تو ہوگی, لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اگر وہ دے دیں تو بہتر ہے. لیکن ویسے چونکہ دین ہے فیس منہا ہوگی. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال میں اور یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرض جو ہم لیتے ہیں, ہم نے جیسے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور اس قرض کو ہم نے جیسے کہ کسی سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 2 سال بعد دے دیں گے یا 1 سال بعد دے دیں گے, اور وہ نصاب کے مطابق, یعنی کہ ایک مثال ہے کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے ہم نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور جو ہے وہ ہمارے پاس 2 سال تک, ہم نے 2 سال کا وعدہ کر کے لیا ہے, تو اس پہ زکوٰۃ ہم دیں گے یا وہ شخص جس کے پیسے ہیں اس نے ہمیں قرض دیا ہوا ہے وہ زکوٰۃ دے گا؟ زکوٰۃ وہ دے گا جس کے پیسے ہیں, جو مالک ہے اس کا, لیکن وہ اس صورت میں دے گا جب کہ اسے مال ملنے کی امید ہو, اور دینا اس وقت لازم ہوگا جب اسے ملنا شروع ہو جائے گا مال. یعنی جب تک نہیں ملتا اس وقت تک جو ہے وہ ذمے میں اسی کے ہے, لیکن اس پر فوراً لازم نہیں ہے. لازم کا کیونکہ زکوٰۃ کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جب لازم ہو جائے نا تو علی الفور دینا لازم. ہمارے فقہ حنفی کے اندر, ہمارے فقہ حنفی میں زکوٰۃ علی الفور دینا لازم ہے, یعنی جیسے ہی فرض ہوئی دے بلا عذر تاخیر کرنا ہمارے فقہ حنفی میں گناہ ہے. بعض لوگ جیسے کرتے ہیں نا کہ جب رمضان میں ہی دیں گے, نہیں, اگر کسی کا نصاب جو ہے وہ رجب میں پورا ہو رہا ہے تو رجب کو دے, شعبان کو پورا ہو رہا ہے تو شعبان میں دے, رمضان میں پورا ہو رہا ہے تو رمضان میں دے. ہاں کسی نے کبھی حساب رکھا ہی نہیں تھا شروع میں اور وہ شروع سے اس کی عادت بنی ہوئی ہے رمضان میں دینے کی, تو پھر اسی کو سال اس کے حق میں مان لیا جائے گا. ورنہ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ آپ اپنا نصاب کا جو ہے وہ سال متعین کریں اور اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں. جیسے کہ اکثر لوگوں نے جو ہے وہ رمضان کا ہی حساب رکھا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں گے, تو اس صورت میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر جو ہے ان کا سال کا تعین انہوں نے رمضان سے کر لیا نا, شروع کر دیا اس طرح, تو اب رمضان ٹو رمضان ان کا پھر جو ہوگا, لیکن پھر وہ تاریخ متعین کریں, مہینہ نہیں,
مثلا جیسے میں نے ابھی کہا 8 رمضان، تو یہ 8 رمضان کو زکوٰۃ دینی، 8 رمضان سے پھر لیٹ نہ کریں. تو زکوٰۃ آپ پہلے دے سکتے ہیں، تاخیر کرنا گناہ ہے بلا عذر. پہلے اگر آپ دینا چاہیں، مثلا 8 رمضان ہے، آپ 7 کو دینا چاہیں، 6 کو دینا چاہیں، رمضان سے 1 مہینہ پہلے دینا چاہیں، دے سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ خیال ضروری ہے کہ جب آپ کا پورا ہو سال پورا ہونے پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو مال تھا سب کی زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں. اگر سب کی ہو گئی ویل اینڈ گڈ فبیہا، سب کی نہیں ہوئی تو جتنے کی رہ گئی ہے اتنے کی آپ زکوٰۃ پھر اضافی دینی پڑے گی. ادروائز آپ کو اضافی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر پہلے ہی ساری ادا ہو گئی ہے تو. کیونکہ اس سے متعلق سوال یہ آیا تھا کہ جیسے رمضان کا ہم نے نصاب ہم نے باندھ لیا ہے، تو عموماً ایسا ہوا کہ شادی ہوئی، شادی میں زیورات دیے گئے. اب وہ زیورات جو دیے 4 مہینے گزرے، آگے رمضان آ گیا، تو اب ان 4 مہینے گزرنے کے بعد ہوگی یا پھر ہم اس کے بعد پھر سال اور ایک اور پورا ہو تو پھر ہم وہ زکوٰۃ سال والی دیں، کس طرح دیں؟ مطلب یعنی کہ رمضان سے 4 مہینے پہلے شادی ہوئی، زیورات وغیرہ دیے گئے، یقیناً زیورات پہ ہے زکوٰۃ، تو اب وہ زکوٰۃ جو ہم دے رہے ہیں تو وہ 4 مہینے کی ہم دے دیں یا یہ کریں کہ پھر اگلے سال دے رہے ہیں تو 1 سال 4 مہینے کی دیں؟ دیکھیں بات یہ، زیورات جو دیے جاتے ہیں نا ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر، زیور دیے جاتے ہیں وہ لڑکی کو، تو زیورات کی مالک ہوتی ہے لڑکی، شوہر اس کا مالک نہیں ہے، لڑکی اس کی مالک ہوتی ہے. تو لڑکی جو ہے وہ اگر اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، صرف یہی زیورات اس کے پاس آئے ہیں اور مال نہیں ہے، تو پھر اس پہ سال پورا کر کے پھر زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر لڑکی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو اس صورت میں یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اب تک جیسے کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی جی تو وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ سال سے اوپر پھر 4 مہینے اور مزید ہو گئے، تو وہ 1 سال 4 مہینے کی دیں زکوٰۃ؟ نہیں 1 سال 4 مہینے کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ سال کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جو اگر آپ نے پچھلے سال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی تو پچھلے سال کی زکوٰۃ منہا کی جائے گی. یعنی جب اگلے سال کا آپ حساب لگائیں گے تو پچھلے سال کی جو زکوٰۃ ہے چونکہ وہ بھی آپ پہ دین ہے تو اسے منہا کیا جائے گا، اس کا حساب لگا کے اسے مائنس کریں گے، مائنس کر کے وہ آپ الگ سے زکوٰۃ وہ ادا کریں گے. اگر اسے مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس مال اتنا نہیں بچا کہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہو تو پھر آپ پہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر اس کو مائنس کرنے کے بعد بھی مال آپ پہ بچ رہا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ دیں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ شیخ الحدیث استاذ العلوم حضرت علامہ مفتی احسن نوید خان نیازی دامت برکاتہم علیہ تشریف فرما ہیں. تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس متعلق سوالات شامل کیے گئے کمنٹس کے ذریعے ابھی یا بعد میں تو ہم پھر اس کو جو ہے وہ بعد میں پھر شامل کر لیں گے، کل اس کو پھر پروگرام میں شامل کر لیں گے. اب مفتی صاحب کا جو ہے وہ وقت یہاں پہ اختتام ہوا ہے تو انشاءاللہ ایک مختصر سا ہم وقفہ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا. کرام، ایک بار پھر صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے معروف ثنا خواں محترم جناب فریض صدیقی قادری صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم فریض بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ تو ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ فریض بھائی بہت خوبصورت انداز میں حضور کے ثنا و توصیف کرتے ہیں. ماشاء اللہ محافل میں بھی ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، چینلز پہ بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز ہے ان کا. تو انشاءاللہ فریض بھائی حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں گے. مختصراً میں انشاءاللہ چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ فریض بھائی اپنی عقیدت پیش کریں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ الرحمان کا بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. امام فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے شہ پٹھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ انشاءاللہ محترم جناب فریض قادری صدیقی صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے عقیدتوں کے پھول نشاور فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا آپ تمام پوری ٹیم کو، سید آفتاب شاہ صاحب کو ماشاءاللہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور بہت خوبصورت ٹرانسمیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو پوری ٹیم کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ درود پاک سے آغاز کر رہا ہوں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ واصحابہ الاخیار، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ واصحابہ الاخیار، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ واصحابہ الاخیار۔ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہوں پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، اور جب بھی میں عرض مدینہ
چلا جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا دل ہی دل میں بہت بہت اترایا ہوں اور تیرا پہ کر کے ایک حال آئے نور تیرا ایک حال آئے نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں یا رسول اللہ جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں پھر تیری محفل میں چلا آیا ہوں اور یہ کہیں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیری محفل میں چلا ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں محترم جناب فریض قادری صدیقی صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور استغاثہ پیش فرما رہے تھے. حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ ہی تذکرہ کرتے ہیں، آج پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ جہاں شہر کراچی میں بہت ساری نامی گرامی این جی اوز کام کر رہی ہیں، وہیں ایک نام چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کا بھی ہے. اور اس چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کو عالم اسلام کے معروف ثنا خواں سید آفتاب علی قادری صاحب ماشاءاللہ اس ویلفیئر کو چلا رہے ہیں. جب سے یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، یہ بھی اور رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں، ان میں بھی کئی سفید پوش گھرانوں کو راشن کی تقسیم کی جا چکی ہے. اس کے علاوہ نہ صرف راشن بلکہ ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی کئی ایسے کام جو یقیناً ضروریات زندگی میں شامل ہوتے ہیں، ان میں بھی مدد کی جاتی ہے. اور ایسے سفید پوش گھرانے جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، ان کی مدد کی جاتی ہے. تو جو دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اسکرین پر چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کے نمبرز بھی چل رہے ہیں اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی ہیں. ایزی پیسہ، جیز کیش، جو اکاؤنٹ آپ جس میں جمع کروانا چاہیں اپنے عطیات، زکوٰۃ، فطرات، وہ آپ اس میں جمع کروا سکتے ہیں، تاکہ جو گھرانے، جو سفید پوش گھرانے کسی سے سوال نہیں کرتے، ان تک یہ امداد پہنچائی جا سکے اور آگے وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. تو چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کے
جو نمبرز چل رہے ہیں آپ چاہیں تو آفس آ کے اپنی زکوٰۃ فطرات وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں، ورنہ پھر جو نمبرز ہیں اس کے ذریعے آپ جو اکاؤنٹ ڈیٹیل ہیں ان اکاؤنٹس میں آپ اپنے زکوٰۃ فطرات صدقات عطیات وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا یہ دیا رائے گا نہیں جائے گا۔ ہمارے ساتھ محترم جناب فریض صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ فریض بھائی ایک میری فرمائش ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ پیش کر دیتا ہوں بالکل۔ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، اور گناہگار آقا بڑی ندامت ہے، گناہگار آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور بہت پیارا شعر کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے،
حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بے شک بہت خوب ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ دیر تک موجود رہیں گے یہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو سلسلہ ہے دیگر ثناخواں بھی ہمارے اس پروگرام کو جوائن کریں گے۔ آخر میں انشاءاللہ میزبان ثناخواں سید آفتاب علی قادری چشتی اس محفل اس ٹرانسمیشن کو جوائن کریں گے۔ صدائے رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر گزارش کہ جو لوگ ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو کمنٹس کے ذریعے ہم سے فرمائش کر سکتے ہیں۔ فریض قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائشیں ان سے کہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی فرمائشیں پوری کریں گے، اور جو دو احباب دیکھ رہے ہیں وہ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ جو اور دیگر احباب ہیں وہ بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکیں اور اس کا حصہ بن سکیں۔ خالد محمود چشتی صاحب کا ایک کلام میرے ذہن میں ہے، وہ میں اس کا اشعار پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ اور خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، کہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے۔ اور خالد محمود چشتی صاحب کا ایک جو شعر ہے وہ یہ تمام ان کے مجموعے پر باری ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ فریض قادری صاحب اپنی عقیدت پیش کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیگر ثناخواں کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے ان کا کرم، ہاں پورے قد سے
جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور دستگیری میری تنہائی کے تم نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تم نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فریض قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں ہم نے عقیدتیں پیش فرما رہے ہیں۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدائے رمضان ٹرانسمیشن آپ کے سامنے نشر کی جا رہی ہے، براہ راست آپ کے سامنے نشر کی جا رہی ہے۔ ہر روز یہ بات جو ہے وہ میزبان ثنا خان سید آفتاب قادری صاحب کرتے ہیں، آج یہ بات میں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ایک ٹرانسمیشن کو پیش کرنے کے لیے اس کے پیچھے بیک ہینڈ پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے تو یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، لیکن اس کے بیک ہینڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سیٹ بنانا، یہ ثنا خانوں کو لائن اپ کرنا، علماء کرام کو بلانا، اور جو یہ آپ لائیو یہ پوری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں رومی پروڈکشن کے ذریعے، یہ دو صحباب جو ہیں یہ سب اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو اتنے احسن طریقے سے آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہے، اور اس وقت ہمیں عالم اسلام کے معروف ثنا خان محترم جناب عبداللہ خلیل قادری صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت خوش آواز، خوش انداز اور خوش اخلاق ثنا خان ہیں، میرے پسندیدہ ثنا خان ہیں اور دوست بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ میں مظفر وارثی صاحب کے اشعار پیش کر کے ان کو دعوت نعت دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امیدیں جاگتی ہیں دل میں زندہ گھر سلامت ہیں، امیدیں جاگتی ہیں دل میں زندہ گھر سلامت ہیں، آقا تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، آقا تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، اور قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے، قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے، فقط اس آسرے اس توقع پر سلامت ہیں، فقط اس آسرے اس توقع پر سلامت ہیں، اور میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں، امیدیں جاگتی ہیں دل میں زندہ گھر سلامت ہیں، آقا تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ میں محترم جناب عبداللہ خلیل قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں اور محبتوں کے پل نچھاور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ شکر گزار ہوں سید آفتاب علی چشتی صاحب، میرے برادر محترم عالم اسلام کے معروف ثنا خان، اور ہمارے واحد بھائی یہ عالم اسلام کے معروف نقیب محفل بھی ہیں، ان سے بہت سال پرانا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ یہ ان کو بھی معلوم ہے اور یہ مجھے بھی معلوم ہے، خود مجھے معلوم ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ان کا اخلاق ایسا ہے، اللہ ان کو مجھے کہہ رہے تھے اخلاق، تو میں نے یہ چند قطرے جو ہے وہ چند محبتیں انہی سے حاصل کی ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔
کہتے ہیں کوئی عزت دار کسی کو عزت دیتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ جب بھی ملتے ہیں، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم جب ساتھ ہوتے ہیں کہ ساتھ ہونے کے بعد ایک تو چیز ہوتی ہے نا وہ کہ بندہ بور ہو جائے یا مطلب وقت نہیں گزرتا اس کا. ہم جب ملتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح ملتے ہیں کہ ہمارا وقت بھی گزر جاتا ہے اور ہماری کچھ یادیں جو ہیں وہ دل میں اتر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے. آئیے درود پاک سے محفل کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. آقا تیری میرا کہ تو جان کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ. الحمدللہ ایک روٹین ہوتی ہے نا انسان کی کہ جب وہ کچھ معمول ہو جاتے ہیں، جب بندہ اپنی ڈیوٹی میں اس کو شمار کرتا ہے، جیسے صبح اٹھنا، جیسے عام انسان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ڈیوٹی کیا کہنا، اس کی زندگی کے لمحات ہوتے ہیں جو وہ گزارتا ہے. کہ صبح اٹھتا ہے، وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے، وہ ناشتہ کرتا ہے، پھر وہ اپنے کام کے لیے نکلتا ہے. ایک اس کی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح کئی سال سے الحمدللہ ایک روٹین تھی ہماری، رمضان مدینہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتی تھی. آپ یقین جانیے اس سال ایسا نہیں ہے، تو آپ مطلب دل تو رو ہی رہا ہے، اور مطلب دلی کیفیت بالکل الگ ہے. یہ اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ کیفیت کیا ہے. بس ایسا کرم ہو جائے، یہ کرونا وائرس کی وبا ہم سے دور ہو جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسی سال دربار رسالت کی حاضری نصیب فرمائے. شاعر نے اپنی کیفیت بیان کی ہے، ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. کہتے ہیں ہاں جیسے چادر پہ بولا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسین حضور ہے، وہ کمال حسین حضور ہے، کہ گمان نفس جگہ نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ وآلہ.
حوالے سے کلام میرا دل کر رہا ہے پڑھنے کا. آئیے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ہم سب کو اسی سال دربار رسالت کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ کافی لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ واج بھائی کبھی کہیں تو کبھی کہیں. یہ ہم پر خاص کرم ہے حضور کا کہ مطلب یہ ہے کہ گھر پر بیٹھنے کی تو کمی سعادت ملتی ہے مجھے. میں الحمدللہ کہیں نہ کہیں بس میرا ایک مزاج ہے کہ مجھے کسی نے کہا یار آپ نے آنا ہے اور مجھے بس پتہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو وہاں پر حضور کا ذکر کرنا ہے. تو میں الحمدللہ میں آج ایک دوپہر میں ٹرانسمیشن تھی, اس کے بعد میں نے اب ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں میں نے قیام کیا تو میں نے کہا دوسری ٹرانسمیشن بھی ادھر ہی ہے اسی علاقے میں, تو پھر یہ کہ رات میں پھر شریک ہو جائیں گے. آئیے تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضر مدینہ کے حوالے سے اجاگر صاحب کا لکھا ہوا, علامہ نثار اجاگر صاحب کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے, پڑھتے ہیں. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا, مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا, حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا, حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا. غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی یا رسول اللہ میرے آقا, غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تمہیں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. ہاں یہ کیا ہوا کہ اجاگر کو آج محفل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا, مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. اللہ بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت پیش فرما رہے تو, اور یہ یقیناً دل کی صدا ہے کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہر سال الحمدللہ وہ مدینہ شریف کی حاضری ہوتی تھی, اور جس سال نہ ہو تو یقیناً دل میں تشنگی رہتی ہے, اور وہ پھر وہ کیفیات یقیناً کلام کے ذریعے ہی ظاہر ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اللہ پاک اس کو ختم فرمائے, اور پھر دوبارہ سے مکہ اور مدینہ کی رونقیں بحال ہو سکیں, ہم پھر حرم شریف اور مدینہ منورہ کی زیارت کر سکیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر سکیں. اللہ پاک ایک بار پھر حج اور عمرہ کی جو یہ بندشیں ہیں ان کو دور کرے, اور ایک بار پھر جو زائرین ہیں وہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں. عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اعلان جو میں کر رہا ہوں وہ کرتا ہوں
ایک بار پھر وہ اعلان کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی عقیدت پیش کریں گے. جہاں شہر کراچی میں بہت ساری NGOs ہیں, وہاں پہ ایک نام ہم بار بار لیتے ہیں, چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کا. اور یہ ویلفیئر جو ہے وہ عالم اسلام کے معروف ثنا خواں سید آفتاب علی قادری ان کے یہ اس کے روح رواں ہیں, اور انہی کے ذریعے یہ ویلفیئر چلتی ہے. تو یقیناً جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اور یہ رمضان المبارک, یہ ایسی ساعتیں ہیں, یہ ایسا وقت ہے اور اتنا مشکل وقت ہے یہ جب سے لے کر ابھی تک سفید پوش جتنے گھرانے ہیں, کئی گھرانے ایسے سفید پوش گھرانے کہ جن کی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ امداد کی جا رہی ہے. بڑی بات ہے. تو راشن کے ذریعے ہو یا دیگر معاملات زندگی ہوں, اس میں جو ہے وہ چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے امداد کی جاتی ہے. تو جو دو صاحباب اس بات کو سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اسکرین پر چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کے نمبرز بھی چل رہے ہیں اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھی ہیں. تو آپ اپنے عطیات, زکوٰۃ, فطرات وغیرہ چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں, یا نمبر جو دیے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اس کے ذریعے آفس تشریف لائیں, یا ویسے چاہیں تو آپ اکاؤنٹ میں اپنے جو ہیں عطیات وغیرہ جمع کروائیں, اور فون نمبرز وغیرہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کی جو یہ امداد ہے یہ سفید پوش گھرانوں تک ایک پردے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ سفید پوش گھرانوں کی مدد بھی کی جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کی جو امداد ہے صحیح جگہ پہ لگے گی انشاءاللہ, وہ جو امید ہے. اور آپ کی اس امداد دینے سے کو جو لوگ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. عبداللہ خلیل بھائی تشریف فرما ہے. عبداللہ بھائی, یقیناً آپ نے کچھ جو کلام سوچا ہے, اگر ممکن ہو تو 2 اشعار وہ حسنین کے نانا. جی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. آپ کی فرمائش سے آغاز کرتا ہوں. اللہ کرے ایسا کرم ہو جائے سیدہ کی زہرا بطول کی اس پاکیزہ چادر کے صدقے اس کرونا وائرس کی وبا کو اللہ تعالی ہم سب سے دور کر دے. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں, زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل, بلکہ اس کو یوں کہتے ہیں سج گئی ہے رمضان میں محفل, کیا ہے خوب نظارہ, کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. نسبت کا فیضان ہے دیکھو, خادم غوث جلی ہوں, کرتا ہے ہم پر ناز زمانہ, ہم اوصاف علی ہیں آپ کی آل کے, آپ کی آل کے, آپ کی آل کے در کا صد ہوں نوکر ہوں پرانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا.
लाया। बेशक हमारे आफ्ताब भाई ने हमें बुलाया और इसी तरह माशाल्लाह इनकी मोहब्बतों का पैगाम आया। फिर जब आप यहाँ तक पहुँचे तो फिर इस पैगाम के ज़रिए हम पर एक और पैगाम आया। फिर उन्होंने कहा कि पैगाम आया, दूसरा पैगाम अब जो मैं सुना रहा हूँ वो तीसरा पैगाम। अल्लाह अकबर कहते हैं, हाँ तेरी दुआ की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। लेकिन आज भाई अभी आवाज का रुझान का कम आया। अब कहते हैं, शायर कहते हैं, तेरी दुआ की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र ग़ैबे मिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र ग़ैबे मिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साए में सभी गयाला है, रुतबे सबके बुलंदो बाला। नबी तो साए में सभी गयाला है, रुतबे सबके बुलंदो बाला। अगर जो आखिर में आमिना का वो लाला आया, कमाल आया, मगर जो आखिर में आमिना का जो लाला आया, कमाल आया। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जो आखिर में आमिना का लाल अल्लाह आया, अकबर। कमाल आया, सुभान कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि अब आप आते हैं। और कहकशा राहो गुजर चांद तारे जर्रे, कहकशा राहो गुजर चांद तारे जर्रे, सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं, सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। अरे यूं ही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, यूं ही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल्ला खलील कादरी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। और आज की इस ट्रांसमिशन के मेज़बान सना खां, आलम इस्लाम के मारूफ सना खां, मोहतरम जनाब सैयद आफ्ताब अली कादरी साहब ने प्रोग्राम को ज्वाइन कराया। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सुनाएं, आपकी? खैरियत से हैं? ठीक है। जैसा कि आप तमाम अहबाब देख रहे हैं कि शुरू ट्रांसमिशन से आज तीसरा दिन है, और यकीनन ये ट्रांसमिशन जो मैंने आपको कहा कि इसके पस पर्दा बहुत सारे लोग होते हैं इस ट्रांसमिशन को पेश करने में, और जो तमाम दोस्त अहबाब की जो काविशें हैं उनमें एक नाम, और सबसे पहले जो नाम है वो सैयद आफ्ताब अली कादरी साहब का, कि जिनकी तवस्सुस से ये ट्रांसमिशन पेश की जा रही है, और यही आज के मेज़बान सना खां हैं। तो इंशाल्लाह ये अपनी अक़ीदत पेश करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर ये ट्रांसमिशन अपने उरूज को पहुँचेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम ही सामीन को पहले मैं अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रोज़ की बुनियाद पर आज एक बार फिर आप हमारे साथ शामिल रहे और हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और अपनी दुआएं भी दे रहे हैं। तो मैं जैसे कि आगाज़ में बारहा कहा करता हूँ, आज भी मैं यही कहूँगा कि जितने भी अहबाब हमारे साथ शामिल हैं या जो हमारी इस ट्रांसमिशन को बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब के इल्म में, उम्र में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। और वहाज भाई जैसा कि रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, अपने खूबसूरत अंदाज़ में जो है वो आपको महसूस करते हैं, आपको अशार सुनाते हैं। सना खां मौजूद होते हैं, मुफ्ती साहब मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज में कोशिश होती है कि आप तक हम इस ट्रांसमिशन को पहुंचा सकें। और बारहा मेरी गुजारिश होती है कि जो भी अब आप ट्रांसमिशन को देखते हैं वो हमें फ़ीडबैक दें ताकि हम और बेहतर कर सकें, कोई और चेंजिंग्स करनी हो
تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے. میں انشاءاللہ نعتیہ اشعار جو ہے وہ چند اشعار کچھ پیش کرنے کی آشاد حاصل کر رہا ہوں، اور آپ بھی ذوق اور شوق کے ساتھ مزید شریک رہیں. انشاءاللہ خوب برکتیں انشاءاللہ ملیں گی. کافی احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے سلمان بھائی ہیں، عمر بھائی ہیں، اجمل بھائی ہیں، بلال رضا ہیں، اکمل اتاری ہیں. کافی دیگر احباب شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. تو آپ احباب بھی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں درود پاک مل کر پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک دھن ہے میں مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں مدینہ دیکھو مولا دکھا دے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ گیا ہے مدینہ حضور کا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں مدینہ دیکھو مولا دکھا دے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو مولا، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اور جالیاں دیکھو کہ دیوار دروبار میں حرم اپنی بینوں رہی ناکھوں سے میں کیا کیا دیکھو مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں مدینہ دیکھو. جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا. اور ابھی بھی اس وقت واجبی کافی دیگر احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے سبحان ابراہیم صاحب نے کوئی حکم کیا ہے.
اچھا، کچھ کلام کی فرمائش بھی الحمدللہ آ رہی ہیں، اور دیگر دوست احباب اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور میں پھر ایک بار کہوں گا کہ جو بھی احباب ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں شروع سے آخر تک، یا جب جو ہمیں جوائن کرتا ہے، تو میری مؤدبانہ گزارش عرض یہ ہے کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں. آپ کے اس ایک شیئر کرنے سے کافی دیگر اور دوسرے دوست احباب تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکتا ہے، کیونکہ مفتی صاحب واج بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو وہ اتنی جو ہے وہ اصلاحی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مطلب جیسے کہ آج آپ کا بڑا خوبصورت موضوع تھا، کمنٹ بھی کچھ لوگوں کے آئے ہیں کہ جو آپ نے زکوٰۃ پر آج بات کی، ماشاءاللہ اس میں کافی لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے بڑا اچھی گفتگو کی ہے. تو مفتی صاحب اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں رہ جائے. مطلب آپ کا ایک شیئر ایسا ہے کہ اگر آپ نے شیئر کر دیا ہمارے اس پیج سے، جو ہمارے رومی پروڈکشن سے اور میرے آفیشیل پیج سے، آپ کے بھی اور دیگر جو پیجز ہمارے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس سے یہ لائیو جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ میں ہیں تو یہ پیغام وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ شیئرنگ کو کیا کریں اور لائک کر دیا کریں، اور فیڈ بیک کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ٹرانسمیشن میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہو، کچھ کمی پیشی آپ کو فیل ہو رہی ہو، یا کچھ اچھا کرنا آپ چاہتے ہو کہ اس میں ہم کچھ ایڈ کر لیں، تو آپ پلیز آپ جو ہے نا وہ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں. جزاک اللہ. اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے واج بھائی پروگرام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم آپس میں جو ہے وہ ہماری گفتگو رہتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو لے کر چلیں، کس طرح ہونا چاہیے. کافی دیگر ثنا خواں بھی موجود ہوتے ہیں، اور کل بھی الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے ایک معروف اور بہت خوبصورت ثنا خواں جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب اور جناب سید جو ہے اسامہ عرفان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو انشاءاللہ انہیں بھی آپ سماعت فرمائیں. کافی دیگر ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آگے بھی ہمارے کچھ ثنا خواں جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائن اپ ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے اور بہتر انداز میں اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچا سکیں. میری دعا وہی ہوگی کہ جتنے بھی احباب اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور جو بھی جس طرح سے دام درم سخن قدم میں حصہ لے رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ ملا رہے ہیں، اللہ ان سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. ایک کلام کا میرا دل کر رہا ہے، یہ مجھے حکم تو کسی نے نہیں کیا، اور وہ اس لیے بھی کر رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ پہلا رمضان ایسا ہمارے قریب ہے کہ بس جتنی بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ کیا تو ہم سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، کیا ایسی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں کہ پہلا رمضان ایسا ہے کہ رمضان مدینہ نہیں ہو سکا، یہاں سے عشاق مدینہ جا نہیں سکے. اور میں نے یہ کلام بہت پہلے پیش کیا تھا اور بارہا پیش بھی کرتا رہتا ہوں. آج دل کر رہا ہے کہ میں اس کلام کو ضرور پیش کروں، اور الحمدللہ اس نعت سے بھی بڑی مجھے عزتیں اور شہرتیں ملی ہیں. تو بہت خوبصورت کلام عشرت گودروی صاحب کا لکھا ہوا واج بھائی کلام ہے، سنیے انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. کہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، سب کی آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری حسرتیں نہ پوچھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ جالیاں سنہری
حسرتوں کا محور وہ سنبھال مجھ کو لیں گے، ہے جو خاص رب کے دل پر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، سب کی آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کا ہمارے ریحان بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اکمل بھائی اور دیگر احباب الحمدللہ شامل ہیں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک کلام کے اور چند شعر پیش کروں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو ہے واج بھائی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جو ہے نا قادیانیت کے حوالے سے جو آج کل جو معاملہ چل رہا ہے، اور کافی پوسٹنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ناموس رسالت کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے ایک کلام پیش کیا ہے، ایک تو ترانہ اہل سنت جو کہ میری الحمدللہ پہچان ہے وہ میں نے پیش کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک کلام اور جو پیش کیا ہے اس کے میں 2 شعر اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام بھی ہمارا ایک عام ہو جائے اور پہنچ جائے، کافی دیگر احباب نے اس کلام کو بھی سنا ہے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر جو ایک عاشق رسول جو ایک ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے اس کے دل کی کیفیت اور اس کی ایک بات جو شاعر نے اپنے انداز میں بیان کی، سنیے۔ ہاں لہو کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے، لہو کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے، مصطفیٰ کی شان پہ نہ آنچ آنے دیں گے ہم، با خدا سہنا پڑا جو بھی ہمیں سہ لیں گے ہم، مصطفیٰ کی شان پہ نہ آنچ آنے دیں گے ہم، با خدا سہنا پڑا جو بھی ہمیں سہ لیں گے ہم، نشان سارے تمہارے مٹا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے، لہو کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے، لہو کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے۔ جزاک اللہ، میں چاہوں گا کہ واج بھائی بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس طرح کا کوئی ایک شعر آپ بھی اپنے انداز میں جو کہ آپ کا انداز ہے اس طرح بیان کریں، میں انشاءاللہ کچھ کمنٹس لوگوں کے دیکھ لوں اور اس کے ساتھ پھر میں انشاءاللہ کچھ عقیدت پیش کروں۔ بالکل دیکھیے، وہ آپ جب یہ کلام پیش کر رہے تھے تو وہ 4 مصرے میں سنے ہیں میں نے، اور وہی 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں کہ شہیدی کی رسالت پہ قربان ہے، کیا بات ہے، شہیدی کی نبوت پہ قربان ہے، ان کی ناموس و حرمت پہ قربان ہے، ہم تو کیا ہماری یہ نسل فدا، ہم تو کیا ہماری یہ نسل فدا مصطفیٰ کی رسالت پہ قربان ہے، مصطفیٰ کی رسالت پہ قربان ہے۔ ماشاءاللہ آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، صدائے رمضان آپ کے سامنے نشر کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کے میزبان سناخا سید آفتاب علی قادری صاحب موجود ہیں اور آپ کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں۔
کوشش یہی ہے کہ آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں وقت کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ اب تقریباً 12 سے 13 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. اور کل کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں کہ کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی احسن نوید خان نیازی دامت برکاتہم العالیہ یہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ روز موجود ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن میں عالم اسلام کے معروف ثنا خواں محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، اور سید اسامہ عرفان، یہ 2 ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ میزبان ثنا خواں سید آفتاب قادری صاحب بھی انشاءاللہ آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی انشاءاللہ آفتاب بھائی جو دوستوں نے فرمائش کی ہے آپ اس کو بھی پورا کریں. جی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جیسا کہ ابھی آج میں نے کہا ہے کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کچھ چینجنگز کرنے کی، تو انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور دیگر اب آپ کے کمنٹ آ رہے ہیں، ہمارے ریان بھائی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، بالکل لبیک یا رسول اللہ. اور میں اس کلام کو تو نہیں پڑھ رہا، لیکن میں ایک شعر ایسی، کیونکہ جب انہوں نے کہا تو مجھے یاد بھی آ گیا، اور یہ تو ویسے ہی بارہا تمام ثنا خانوں نے بھی پیش کیا ہے، اور کافی مقبول یہ کلام ہے کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. تو بہت خوبصورت بات، اور الحمدللہ سارے چاہنے والوں کی خیر ہی خیر ہے جو سرکار کے عاشق ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں بارہا اگر کوئی ایسی بات آتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ناموس رسالت کے لیے جوان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جو خاتمہ وہ ایمان پر فرمائے، کیونکہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں، بس اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے، اور جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسے، جو بھی سازشیں یہود و نصارہ کی ہو رہی ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں، اور جس بھی عمل کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں ایک اور کلام کی فرمائش آ گئی ہے، اور یہ ترانہ اہل سنت کی فرمائش آ گئی ہے، اور چلے میں اس کے ہی جو ہے وہ 1-2 شعر پیش کر دیتا ہوں. اور ترانہ اہل سنت جو کہ الحمدللہ میری پہچان بھی ہے، اور میں نے بارہا اس کو پیش کیا ہے، تو میں پیش کر رہا ہوں. اور جتنے بھی عاشق رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہو سکے تو آپ بھی ساتھ دیں اور کمنٹس میں اسی طرح سے محبتوں کا اظہار کریں. اور میں نے بارہا بھی کہا ہے کہ شیئر کرتے رہا کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام اور بھی تمام دوست احباب تک پہنچ سکے. میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. ناموس رسالت پہ لٹا دیں گے دل و جان، گستاخوں کے سر کاٹ کے رکھ دیں گے مسلمان. سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا، سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا، ہم اس کے شب و روز بنا ڈالیں گے زندان. دو ٹوک ہے یہ بات کوئی خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. مانا کہ گناہگار و خطا کار ہے، لیکن ہم لوگ فدائے شہ ابرار ہیں. لیکن دامان عمل میں کوئی نیکی تو نہیں ہے، جہاں ان پہ فدا کرنے کو تیار ہے. لیکن اے مردہ ضمیری تیرا سر پیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. یہ لوگ یقیناً ہیں ابو جہل کے پیرو، مل جائیں جہاں بھی انہیں ہر سمت سے گھیرو. ہے ان کی زبانوں کو لگاموں کی ضرورت، آتے ہیں غلامان محمد ذرا ٹھہرو. اب انقلاب آنے میں کوئی دیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے.
ایک شعر میں آخر میں اور پیش کر رہا ہوں، اور یہ منقبت کے شعر ہیں تاکہ یہ منقبتیں بھی ہو جائیں اور اہل بیت کی بارگاہ میں بھی بات ہو جائے گی اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں بھی بات ہو جائے گی، تاکہ یہ پیغام بھی آگے عام ہو سکے، کیونکہ یہ باتیں بھی بارہا ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا علی علی زیادہ کرتے ہو اور حق 4 یار کا تذکرہ نہیں کرتے. اکثر لوگ کہتے ہیں، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو لوگوں نے کہا، تو میں انشاءاللہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں. وقت بھی ہمارا اسی دوران انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور دعا بھی انشاءاللہ ہوگی. تو میں پیش کر رہا ہوں. سونا لگ دے علی والا، چنگا لگ دے علی والا، سونا لگ دے علی والا، چنگا لگ دے علی والا. کسی بھی میدان بچوں جا سن لے سن لے سن لے، ہو نیوں بھج دے علی والا، نیوں بھج دے علی والا، سونا لگ دے علی والا، چنگا لگ دے علی والا. میں ہاں واری علی دا پیارا، میرا نانا کملی والا، حسن عباس ویر نے میرے، میں ہاں کرما والا. چڑھ کے ماڑے تے حسین بولے نانا، انجے سجدے علی والا، انجے سجدے علی والا، سونا لگ دے علی والا، چنگا لگ دے علی والا. علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا، سونا لگ دے علی والا، چنگا لگ دے علی والا. ہو سنیو سن لو کلام میں سناواں گا، ہو سنیو سن لو کلام میں سناواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، ہاں ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. کوئی جلدا ہے جلے، کوئی جلدا ہے جلے، میں جلاواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، کہ چند ہن محمد دے تارے صحابہ، جان تو ود کے پیارے صحابہ. میں صحابہ تے جوانی وار جاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، ہاں ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ ہیں، پھر انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی. ایک شعر غوث پاک کی بارگاہ میں ہے کہ میں قادری ہوں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری ہمارے ماں باپ کی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما. تجھے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا واسطہ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. کم بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور کے ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. تمام اولیاء کرام کی بارگاہ
بارگاہ پیش کرنے کو قبول حضور غوث پاک کی بارگاہ پیش کرنے کو قبول حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پیش کرنے کو قبول منظور فرما. تجھے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ یا الہی جو چھوٹی سی ایک کوشش ہم لے کر چل رہے ہیں کر رہے ہیں یا اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا الہی تجھے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں شامل ہوں گے آگے دنوں میں ہوں گے یا الہی سب کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. بالخصوص جو ملک ہمارا گرا ہوا ہے اس وبا سے یا الہی اس وبا سے محفوظ فرما. اور جو دیگر احباب اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کو جلد سے صحت تندرستی عطا فرما. تو تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایک ساتھی ہیں میں نام لینا جو ہے نہیں سمجھتا ہوں بہتر. انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ ان کے عزیز کو جو ایک مرض ہوا ہے کرونا کا. تو میرے ان بھائی کے جو ہمارے بہنوئی ہیں ان کی جو یہ تکلیف کا جو معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کے صدقے میں رمضان کی برکتوں سے یا الہی العالمین ان کو صحت یابی تندرستی عطا فرما. ان کو جلد اس وبا سے یہ جو مرض کی جو ان کے پاس جو ایک نشاندہی ہوئی ہے اللہ کرے کہ وہ نشاندہی غلط ہو کوئی اور بات ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی تندرستی عطا فرمائے. ان کی تمام بیماریوں کو تمام تکلیفوں کو دور فرمائے. جو احباب ہمارے ساتھ شامل ہیں جو ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں ہمارے کاشفی کو ساؤنڈ ہمارے رومی پروڈکشن ہمارے واج بھائی مفتی صاحب دیگر ثنا خان یعنی سب کو دین اور دنیا کی تمام بلائیاں عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی برکت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی اللہ لب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مومنو رمضان آیا مومنو رمضان آیا.